وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا قسم ہے کھینچنے والوں کی غرق ہو کر ڈوب کر واو قسمیہ ہے قسم ہے النازعات کھینچنے والیاں غرقا غرق ہو کر یعنی ڈوب کر کھینچنے والیوں کی قسم النازعات مؤنث ہے یہاں یہ کس معنی میں ہے زیادہ تر مفسرین کے مطابق یہ یہاں فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے فرشتوں کے لیے جب جمع ہو تو جمع کے لیے مؤنث کا صیغہ آ جاتا ہے بطور جماعت ویسے تو فرشتوں کو مذکر مؤنث نہیں کہہ سکتے جس طرح انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نر مادہ کا تصور رکھا ہے جنس کا تصور ہے فرشتوں کے اندر نر اور مادہ کا تصور نہیں ہے بلکہ مشرکین مکہ فرشتوں کو مؤنث باور کرتے تھے اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے قرآن کریم میں کئی مقامات پر جیسے کہ سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا سورہ زخرف آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے حوالے سے فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا کہ ان مشرکین نے قریش مکہ نے بنا دیا فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں مؤنث یعنی قریش مکہ نے کفار نے فرشتوں کو جو کہ اللہ کے بندے ہیں ان فرشتوں کو قریش نے کفار نے مشرکین نے مؤنث بنا دیا یعنی کیسے مؤنث بنا دیا کہ انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں فرشتے ان اللہ کے بندے فرشتوں کو اللہ کے عبادت گزار ہیں ان کو مؤنث بنا دیا کیا مطلب یعنی ان کا لقب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں فرشتوں کو اللہ کے بندے کہنا چاہیے انہیں مذکر مؤنث نہیں کہنا چاہیے اگر فرشتوں کو مذکر مؤنث کہیں گے تو یہ گویا کہ ہم ان کے اندر جنس کا تصور پیدا کر دیں گے کہ فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مذکر مؤنث نہیں ہیں وہ تو اللہ کے بندے ہیں اللہ کی عبادت گزار ہیں تو ان اللہ کے بندوں کو انہوں نے مؤنث بنا دیا اللہ ان پر رد کرتے ہوئے کہتے ہیں اشہدوا خلقہم کیا یہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مؤنث قرار دیتے ہیں کیا یہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت حاضر تھے اور ان کو پتہ ہے کہ فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں کیا ہیں کیا یہ جب فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے ستکتب شہادتہم ویسألون اگر ایسی ہی بات ہے تو ان کی شہادت لکھی جائے گی اور ان سے سوال کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے
جو لوگ فرشتوں کو مؤنث کہتے تھے، مادہ کہتے تھے، اللہ نے فرمایا وہ مؤنث نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، یعنی گویا کہ نہ ان کے اندر مذکر، نہ ان کو مذکر کہنا صحیح ہے، نہ انہیں مؤنث کہنا صحیح ہے۔ ویسے جب فرشتے کے لیے اگر اکیلا فرشتہ ہو تو اس کے لیے صیغہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مذکر اصل ہے۔ کسی چیز کے اندر بھی مذکر مؤنث کا تصور نہ ہو تو اس کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ حضرت مریم کے حوالے سے فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، حضرت مریم الگ ہوئیں تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا، یا روح الامین کو، فتمثل لہا بشرا سویا، تو روح الامین نے، حضرت جبریل نے حضرت مریم کے سامنے ایک انسان کی شکل اختیار کر لی، تو فتمثل مذکر کا صیغہ ہے۔ تو بہرحال فرشتوں کو نہ تو مذکر کہنا صحیح ہے، نہ مؤنث کہنا صحیح ہے، ان کے اندر نر مادہ کا تصور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب فرشتوں کی جماعت کا ذکر ہوتا ہے تو بطور جماعت ان کے لیے مؤنث کا صیغہ آ جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ، سورہ آل عمران میں، جب کہا فرشتوں نے۔ اب جب الملائکہ جمع آیا ہے تو فرشتوں کی جماعت کے لیے قالت مؤنث کا صیغہ آ جاتا ہے، کہ جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں بھی ہے اور آیت نمبر 45 میں بھی ہے، ان دونوں میں قالت مؤنث کے لیے ہے۔ اسی طرح والنازعات، یہ بھی مؤنث کے لیے ہے، تو یہ فرشتوں کی جماعت کے لیے مؤنث کا صیغہ آ سکتا ہے۔ تو والنازعات غرقا، قسم ہے کھینچنے والوں کی، غرقا غرق ہو کر، تو اکثر مفسرین نے اس سے فرشتے مراد لیے ہیں۔ وہ کیا کھینچتے ہیں غرق ہو کر؟ وہ یعنی جسموں کے اندر غرق ہو کر، جسموں کے اندر ڈوب کر جسموں سے جان نکالتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں کفار کی جان نکالنے کی بات ہو رہی ہے، تو جب فرشتے کفار کی جان نکالتے ہیں تو کفار کی جان جو ہے وہ چھپنے کی کوشش کرتی ہے، وہ فرشتوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اس جان کو، اس نفس کو پتہ ہوتا ہے کہ جتنی مہلت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب میں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور اب وہاں میرے لیے لعنت اور پھٹکار اور عذاب ہی ہے، اب دائمی اور مستقل عذاب ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا روح کو، تو پھر روح جو ہے وہ فرشتوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، تو فرشتے پھر غرق ہو کر اس روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، وہ بار بار انوں خدروں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتے کھینچ کر تار کر کے اس کو نکالتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ والنازعات غرقا، قسم ہے کھینچنے والیوں کی، فرشتے مراد ہیں، کھینچنے والے فرشتوں کی قسم، غرقا غرق ہو کر، جسم کے اندر ڈوب کر، جسم کے اندر غرق ہو کر وہ جان قبض کرتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے الناشطات، گرہ کھولنے والے فرشتوں کی، نشطا گرہ کھولنا۔ تو پہلی آیت سے بھی فرشتے مراد ہیں راجح قول کے مطابق، اس آیت کریمہ سے بھی فرشتے مراد ہیں راجح قول کے مطابق، اور قسم ہے گرہ کھولنے والے فرشتوں کی، گرہ کھولنا، اس سے مراد بھی روح قبض کرنا ہے، اور یہ روح قبض کرنا بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ آسانی سے روح قبض ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو پہلی صورت ہے یہ اس سے بہت فرق صورت ہے، تکلیف ہے اس صورت میں بھی، اور یہ بھی اس صورت میں بھی روح قبض کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کی مثال ایسے ہے جیسے گرہ کھول دینا۔ تو بہرحال گرہ کھول دینا یہ ایک ہلکی صورت ہے بنسبت کہ غرق ہو کر اور ڈوب کر، کھینچ کر، اور جو ہے وہ تلاش کر کے روح کو باہر نکالنا، اور تو اس سے بھی فرشتے مراد ہیں اور روح قبض کرنا مراد ہے، اور اس سے مراد نیک لوگوں کی روح قبض کرنا، نیک لوگوں کی روح قبض کرنا مراد ہے۔ تو اس کی مثال ایسے جیسے گرہ کھولی جاتی ہے۔
تو یہ دونوں اصل میں تشبیہ ہے، استعارہ ہے روح قبض کرنے سے، فوت کرنے سے۔ پہلی آیت کریمہ میں گویا کہ اللہ کے نافرمانوں کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ کے نیک بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو نیک بندوں کی روح قبض کرنا ایسے جیسے گرہ کھولنا، اور اللہ کے نافرمانوں کی روح قبض کرنا ایسے ہے جیسے غرق ہو کر، ڈوب کر کھینچ کر روح نکالنا۔ تو اب یہاں فرشتوں کا ذکر ہے، فرشتوں کی جماعت کا ذکر ہے۔ تو روح قبض کون کرتا ہے؟ فرشتوں کی جماعت کرتی ہے کہ ایک فرشتہ کرتا ہے ملک الموت، یا اللہ روح قبض کرتے ہیں؟ جی اللہ حکم دیتے ہیں۔ تو پھر روح کون قبض کرتا ہے؟ ایک فرشتہ کہ فرشتوں کی جماعت؟ وہ کون سا فرشتہ ہے جو روح قبض کرتا ہے؟ اسرافیل تو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں۔ تو اسرائیل ہمارے ہاں مشہور ہے جو جان قبض کرتا ہے، لیکن یہ اسرائیل کا نام قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ تو قرآن و سنت میں ملک الموت کا لفظ آیا ہے سورہ سجدہ میں، قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دیجئے تمہیں ملک الموت فوت کرتا ہے۔ ملک الموت کا مطلب ہے موت کا فرشتہ۔ اب یہ ملک الموت یہ اس موت کے فرشتے کا لقب ہے، اور اس کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ یہ اس کا نام ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، ممکن ہے یہ اس کی صفت ہو، اس کا نام کچھ اور ہو۔ اس کا نام کتاب و سنت میں، صحیح حدیث وغیرہ میں میرے علم کے مطابق نہیں آیا۔ تو کئی علماء کہتے ہیں کہ اس کا نام ہی ملک الموت ہے، اس فرشتے کا نام ہی ملک الموت ہے، اور اس کو ملک الموت کہنا چاہیے۔ واللہ عالم۔ اب جو موت کے اوپر اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے وہ ایک ہی ہے، ملک الموت، جس طرح سورہ سجدہ میں ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دیجئے تمہیں فوت کرتا ہے ملک الموت جس کو اسی کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی روح قبض کرے۔ تو کچھ فرشتوں کی اللہ نے مخصوص ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ تو ان فرشتوں میں جن کی مخصوص ذمہ داریاں لگائی ہیں ان میں ملک الموت بھی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روح قبض کرے۔ یہ سورہ سجدہ آیت نمبر 11 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ تو وہ اسی کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، روح قبض کرنے کے لیے۔ تو روح قبض کرنا یہ ملک الموت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کی، جان نکالنے کی نسبت کی ہے بہت سارے فرشتوں کی طرف۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ انفال کے اندر، اور سورہ انعام کے اندر، اور سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کی نسبت کئی فرشتوں کی طرف کی ہے۔ جیسے ایک جگہ پر ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، سورہ انفال آیت نمبر 50۔ کاش کہ آپ دیکھیں جب فوت کرتے ہیں کافروں کو فرشتے، کاش کہ آپ دیکھیں جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں۔ کیسے فوت کرتے ہیں کہ وہ ان کے منہ پر بھی مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پر بھی مارتے ہیں۔ تو اب اس آیت کریمہ میں فوت کرنے کی نسبت فرشتوں کی طرف کی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو برے لوگوں کی جان قبض کرنے کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی، تو کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے بھی فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ جیسے سورہ نحل میں ہے، سورہ نحل آیت نمبر 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ فوت کرتے ہیں جنہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ پاک ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی فوت کرنے کی نسبت فرشتوں کی طرف، فرشتوں کی جماعت کی طرف کی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ فرشتوں کی جماعت روح قبض کرتی ہے، اور جیسے ہم پڑھ رہے ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہاں بھی فرشتوں کی جماعت کی طرف نسبت ہے۔ تو فرشتوں کی جماعت روح قبض کرتی ہے، یا ملک الموت نامی فرشتہ جو ہے وہ روح قبض کرتا ہے، جو 4 بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ اچھا، ایک اور آیت بھی ہے قرآن کریم کی، وہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس
حین موتها، سورہ زمر آیت نمبر 42۔ اللہ فوت کرتے ہیں جانوں کو جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے، اور جن کے بھی موت کا وقت نہیں آتا انہیں ان کی نیند میں۔ تو جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اسے اللہ فوت کرتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور ابھی جن کی موت کا وقت نہیں آتا انہیں بھی اللہ فوت کرتے ہیں ان کی نیند میں۔ تو پتہ لگا کہ روزانہ انسان جب سوتا ہے تو وہ گویا کہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، پھر اللہ اس کی روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ جس کی روح اللہ نے لوٹانی ہوتی ہے وہ جاگ جاتا ہے، لیکن جس کی روح اللہ نے نہیں لوٹانی ہوتی اس کی روح اللہ نے قبض کر کے پھر قیامت کے دن لوٹانی ہوتی ہے، تو وہ بھی اللہ ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو اب اللہ فوت کرتے ہیں یا ملک الموت فوت کرتے ہیں، کیا فرشتوں کی جماعت فوت کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، زندہ کرنا اور مارنا تو اللہ کا کام ہے، یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہ زندہ کر سکتا ہے نہ مار سکتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا بھی اللہ ہی کرتا ہے، اگرچہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کے اندر ہمیں ظاہری طور پر ماں باپ نظر آتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، اور شادی کرنے کے بعد جائز طریقے سے وہ تعلق قائم کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ پہلے نطفہ اور پھر علقہ اور پھر مضغہ اور پھر ہڈیاں، اور ہڈیوں کے ساتھ پھر ایک پوری تخلیق مادر رحم میں، اور پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ وہ روح بھی اللہ کے حکم سے پھونکی جاتی ہے، وہ ایک فرشتہ آتا ہے اس کام کے لیے، اور وہ سب چیزیں جو ہے اس بچے کی مقرر کی جاتی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی روزی کتنی ہوگی، وہ نیک ہوگا بدبخت ہوگا کیا ہوگا، ساری تفصیلات طے کی جاتی ہیں۔ تو ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ سے اولاد پیدا ہوئی ہے، لیکن حقیقی پیدا کرنے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح اللہ نے روح قبض کرنے کی ذمہ داری فرشتوں میں سے ملک الموت کی لگائی ہے، وہ اصل ذمہ دار ہے، اور وہ اصل ذمہ دار ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اعوان اور انصار بھی ہیں، اس کے ساتھ اس کے مددگار فرشتے بھی ہیں۔ تو اس کی نگرانی میں بہت سارے فرشتے ہیں جو نیک لوگوں کی روح بھی قبض کرتے ہیں، برے لوگوں کی روح بھی قبض کرتے ہیں، ان کا انچارج، ان کا نگران ملک الموت ہے۔ لیکن ملک الموت کے اپنی کوئی اختیار نہیں ہے، اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے وہ روح قبض کرتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو وہ روح قبض نہیں کر سکتا، اس کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے روح قبض کرنے کا۔ روح زندہ کرنا مارنا صرف اللہ کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود یا جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ مناظرہ کیا، تو وہ بادشاہ کہنے لگا حضرت ابراہیم سے کہ تمہارا رب کون ہے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو وہ بدبخت کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا پھر میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو زندہ کرنا اور مارنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ تو ظاہری طور پر اگر فرشتہ روح پھونکے یا ماں باپ ظاہری طور پر ان سے اولاد پیدا ہو تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اسی طرح ملک الموت اور اس کی نگرانی میں فرشتوں کی جماعت جب روح قبض کرتی ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جو ملک الموت ہے وہ روح قبض کرتے ہیں، ان کی نگرانی میں فرشتے، ورنہ وہ روح قبض ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں ان فرشتوں کی جماعت کی بات ہو رہی ہے جو ملک الموت کی نگرانی کے اندر برے لوگوں کی اور نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور یہاں ان کی روح قبض کرنے کے اندر جو فرق ہے روح قبض کرنے کا اور طریقہ کار کا اور سختی کا اور نرمی کا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ برے لوگوں کی جو روح قبض ہوتی ہے تو جیسے میں نے ذکر کیا ان کی روح جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، تو فرشتے پھر کھینچ کر ان کی روح نکالتے ہیں، ان کو ذلیل بھی کرتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں، لعنت پھٹکار بھی کرتے ہیں، اور پھر روح پھر بھی نہیں نکلتی، تو پھر وہ مار کر کھینچ کر روح نکالتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں کیا ہے۔
سورہ نعم آیت نمبر 93 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی مدہوشی میں ہوتے ہیں، ظالم لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ جب موت کی مدہوشیوں میں ہوتے ہیں، موت کا حکم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ کون سے فرشتے ہیں؟ یہ وہ ملک الموت کی نگرانی میں جو فرشتوں کی جماعت ہے جو برے لوگوں کی روح قبض کرتی ہے۔ اب یہ فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جان نکالو۔ اب گویا کہ ان کی جان جو ہے وہ آرام سے نکلتی نہیں ہے، ان کی جان چھپنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب آج کے بعد میرے ساتھ ہر قسم کا بہت تکلیف والا معاملہ ہوگا، تو وہ پھر چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن یہ فرشتے جو ہیں وہ روح قبض بھی کرتے ہیں اور لعنت پھٹکار بھی کرتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوا کن عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے جو تم اللہ پر ناحق کہتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس وجہ سے جو تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرتے تھے، تو تمہیں آج رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہاں زبان سے تو لعنت پھٹکار کا ذکر ہے، یہاں پٹائی کا ذکر نہیں ہے، وہ دوسری آیتوں میں ذکر ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش کہ آپ دیکھیں جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ساتھ کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو، اس کے ساتھ ہی جلنے کا اور دیگر عذاب شروع ہو جاتے ہیں جو قبر کے عذاب ہیں وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ تو یہ برے لوگوں کی موت ہے، یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور جو نیک لوگوں کی موت ہے وہ نسبتاً آرام دہ ہوتی ہے، ان کی موت کی بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ نسبتاً آرام دہ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا خیال تھا کہ نیک لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، کہتی لیکن جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہوشی کی کیفیت دیکھی اور آپ کی تکلیف دیکھی تو پھر مجھے پتہ لگا کہ نیک لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن نیک لوگوں کی تکلیف موت کی اور برے لوگوں کی تکلیف میں بڑا فرق ہے۔ جب نیک لوگ موت کی مدہوشی میں ہوتے ہیں تو تکلیف میں تو وہ ہوتے ہیں، لیکن فرشتے جب آتے ہیں ان کے پاس، فرشتے آ کر انہیں سلام پیش کرتے ہیں سب سے پہلے، جس طرح سورہ نحل میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی تھی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ، کہ وہ لوگ جب انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں جب وہ پاک ہوتے ہیں، پاکیزہ جانوں کو جب فرشتے فوت کرتے ہیں، یقولون سلام علیکم، تو فرشتے انہیں پہلے سلام پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پھر جنت کی بشارت دیتے ہیں، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب انہیں جنت کی بشارت ملتی ہے تو اب ان کو تکلیف تو ہوتی ہے موت کی، لیکن وہ جنت کی بشارت کی وجہ سے اور فرشتوں کی تسلی کی وجہ سے وہ تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو بندہ میرے کسی ولی کو، میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرے تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں اس دنیا کے اندر، وہ کون ہیں؟ ایمان والے اور تقوی اختیار کرنے والے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کا اظہار کرے گا تو میں اسے جنگ کا اس کے ساتھ اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میں نے جو اپنے بندوں پر چیزیں فرض کی ہیں ان فرض چیزوں پر عمل کر کے ایک میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز مددگار ہے وہ اللہ کے فرائض ہیں۔ ایک انسان اللہ کے فرائض پر عمل کر کے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر نوافل پر عمل کر کے ایک بندہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر ایک بندہ فرائض کے بعد نوافل اختیار کرے تو وہ اللہ کے مزید قریب ہوگا، لیکن فرائض چھوڑ کر نوافل اختیار کرنے سے اللہ کے قریب نہیں ہوا جا سکتا۔ کوئی بندہ میرے قریب نہیں ہوتا کسی شے سے جو مجھے محبوب ہو اس سے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی اللہ کو جو اللہ نے بندوں پر چیزیں فرض کی ہیں۔ فرض نماز ہے، ایک انسان فرض نماز نہ پڑھے، نوافل پڑھے، سنتے پڑھے، تہجد پڑھے، فرض نماز چھوڑ دے، عشاء کی نماز چھوڑ دے، فجر کی نماز چھوڑ دے، تو یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک بندہ رمضان کے روزے چھوڑ دے اور نفلی روزے رکھے، ایک بندہ فرضی چیزیں چھوڑ دے اور نفلی کام کرے، تو کئی لوگ جو ہیں وہ زیادہ ضروری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور بعض کم اہم چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا قرب چاہیے
تو پھر جو میں نے چیزیں فرض کی ہیں پہلے ان کو اختیار کرنا ہوگا۔ پھر فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، سب سے پہلی چیز جو اللہ کو محبوب ہے وہ فرائض ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے۔ جب فرائض کی پابندی کرتا ہے تو فرائض کی پابندی کے بعد پھر نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے مزید قریب ہوتا ہے۔ پتہ لگا پہلے فرائض آتے ہیں پھر نوافل آتے ہیں۔ ایک بندہ فرائض پورے کر لے کم از کم ذمہ داری اس کی اتر جاتی ہے، وہ بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ فرائض کے بعد نوافل ادا کرے، اللہ فرماتے ہیں جب ایک بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے تو میں اس بندے سے محبت شروع کر دیتا ہوں زیادہ، اللہ اس بندے کو زیادہ محبوب بنا لیتے ہیں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان کے اندر اللہ حلول کر جاتے ہیں اور انسان کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان اللہ کے بن جاتے ہیں، اللہ ان کے اندر آ جاتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کی آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پاؤں اللہ کے حکم کے بغیر حرکت میں ہی نہیں آتے۔ پھر انسان اللہ کا ذکر سنتا ہے، پھر انسان قرآن سنتا ہے، پھر انسان اچھی چیزیں دیکھتا ہے، پھر وہ بری چیزیں دیکھتا ہی نہیں ہے بری چیزیں، کیونکہ یہ سب چیزیں پھر اللہ کے حکم کے مطابق جب ایک انسان فرائض کے بعد نوافل کی پابندی کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرتا ہے تو پھر انسان کے ہاتھ اور پاؤں اور پھر انسان کے کان اور آنکھیں یہ اللہ کے حکم سے ہی حرکت میں آتی ہیں، یہ اس کے علاوہ حرکت میں ہی نہیں آتی، یہ اللہ کے رنگ میں رنگی جاتی ہیں۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں، اس کو ضرور دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے لَأُعِيذَنَّهُ، میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، جب کوئی بندہ فرائض کے بعد نوافل ادا کرے۔ اب آگے جو اصل وجہ استشہاد ہے جو میں حدیث پیش کر رہا تھا، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، اللہ فرماتے ہیں مجھے کبھی تردد نہیں ہوتا اس شے کے بارے میں جو میں نے کرنی ہو، جو میں نے کوئی شے کرنی ہے، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، جو اللہ نے نظام بنا دیا ہے کائنات کا، اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی کام کرتے ہوئے تردد نہیں ہوتا۔ ترددی میرا وہ تردد کرنا عن نفس المؤمن، مومن کی جان سے، مومن کی جان قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے، مجھے اور کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا، مومن کی جان قبض کرتے ہوئے تردد ہوتا ہے۔ وہ کیا تردد ہوتا ہے؟ یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ برائی کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، وہ موت کو کیوں ناپسند کرتا ہے؟ کیونکہ موت کی تکلیف ہوتی ہے، مومن کو بھی ہوتی ہے، میں نے اسے ذکر کیا، مومن کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی مدہوشی میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ آپ بار بار کپڑے کے اندر پانی لے کر آپ ماتھے پر رکھ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں الا ان للموت سکرات، موت کی مدہوشیاں ہیں اور موت کی تکلیفیں ہیں، تو مجھے محسوس ہوا کہ نیک لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اب یہاں اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا، یہ پوری کائنات اللہ تباہ کر دیں، پوری کائنات ختم کر دیں، اس کے اندر تمام مخلوقات کو اللہ ختم کر دیں، اللہ کو کوئی تردد نہیں ہے۔ اللہ کو اگر تردد ہوتا ہے تو ایک مومن کی موت کے وقت ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ناپسند، اللہ چاہتے ہیں میرا مومن کی ناپسند نہ کرے، مومن کو جو تکلیف ہے موت کی وہ اس کی تکلیف کم ہو جائے۔ اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، دوسری احادیث میں وضاحت موجود ہے۔ اللہ پھر وہ کیا مدد کرتے ہیں مومن کی؟ اللہ مومن کے سامنے جنت اور جنت کی نعمتیں اللہ وہ کر دیتے ہیں اس کی موت کے وقت۔ فرشتے اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں، فرشتے سلام کرتے ہیں، جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کب؟ یعنی ان کی موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہو کر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کھاؤ نہ تم غم کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تم جنت کی بشارت حاصل کرو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہو اور تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تم مانگو۔
نزلا من غفور الرحیم، اور جنت میں مہمان نوازی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگی۔ یہ فرشتے انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں، اللہ ان کے سامنے جنت کر دیتے ہیں، تو پھر مومن کو تکلیف تو ہوتی ہے نسبتاً کافر کے بالمقابل، تکلیف تو اس کو ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ اس کو اس طرح آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ کو اس پہ تردد ہوتا ہے کہ میں اپنے مومن بندے کی روح کیسے قبض کروں اور میرا فرشتہ کیسے روح قبض کرے، لیکن اللہ اس طرح آسانی کر دیتے ہیں۔ تو اس ساری تفصیل کو جو دیگر آیات احادیث میں ہے اس کو یہاں تعبیر کیا گیا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو گرہ کھولتے ہیں گرہ کھولنا۔ تو یہ دونوں آیتیں روح قبض کرنے والے فرشتوں کے بارے میں ہیں، فرشتوں کی جماعت جو ملک الموت کی نگرانی میں روح قبض کرتے ہیں، تو دونوں روح قبض کرنے کی کیفیات کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں سے بنائے۔ اصل میں خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے، تو خاتمہ بالخیر، اور خاتمہ بالخیر ایک شخص کی اگر زندگی کا بڑا حصہ خیر میں گزرا ہو تو اس کا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر ایک بندے کی زندگی اکثر وہ اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ بہرحال اللہ کے فیصلے ہیں، تو یہ کافر اور مومن کی موت کی بات ہے۔ فرمایا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی تیرنا، تیرنے والے فرشتوں کی قسم، اس سے مراد بھی راجح قول کے مطابق فرشتے ہیں۔ اب یا تو موت کی بات ہی ہو رہی ہے کہ فرشتے کس طرح جسم کے اندر تیرتے ہیں اور تیر کر روح قبض کرتے ہیں کافروں کے جسم میں اور مسلمانوں کے جسم میں، یا پھر آسمانوں میں اللہ کے حکم سے اڑتے پھرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ ادھر ادھر جاتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پس سبقت لے جانے والے فرشتوں کی، یعنی قسم سبقت لے جانا، سبقت لے جانے والے فرشتوں کی قسم، سبقت لے جانا یعنی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور فرشتے اللہ کے حکم کے لیے لپکتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون پہلے اللہ کا حکم سنے اور کون پہلے اللہ کی بات مانے۔ نیک انسان کی، اچھے لوگوں کی یہی صفت ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہو اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ تو فرشتوں کی قسم جو سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، سبقت لے جانا۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پس تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم، امرا کاموں کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم، اس سے مراد بھی راجح قول کے مطابق فرشتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ نے کچھ کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں، جو اللہ نے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں وہ اللہ نے ایک نظام بنایا دنیا کا کہ اللہ نے کچھ چیزیں فرشتوں کے سپرد کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے بذات خود ایک کام کرنا مشکل ہے، یا اللہ بیک وقت بہت سارے کام نہیں کر سکتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں اور اللہ ہر کام کرتے ہیں اور ہر کام کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیک وقت ہزاروں لاکھوں کروڑوں لامتناہی کام کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اللہ کو پتہ ہے اللہ نے وہ سسٹم کیوں بنایا ہے۔ تو اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں تو فرشتے اللہ کے حکم کی جب تابع داری کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے فرشتے ان کاموں کی تدبیر کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ فرشتے تدبیر کرتے ہیں یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے۔ کچھ کام فرشتوں کے مقرر ہیں، حضرت جبریل کے ذمے اللہ تعالیٰ نے وحی پہنچانا لگایا، اگرچہ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر وہ بھی حرکت نہیں کرتے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا کہ اے جبریل آپ لیٹ آتے ہیں، تو حضرت جبریل نے جواب دیا، اللہ نے قرآن میں وہ جواب ذکر کر دیا۔ حضرت جبریل نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر ہم نہیں اتر سکتے، یہ سورہ مریم میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل آپ وقفے سے آتے ہیں، آپ جلدی آیا کریں، تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے روزانہ کئی دفعہ ملاقات ہو، تو آپ وقفے سے آتے ہیں، کبھی کئی دنوں کا وقفہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اصل میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہمارا اپنی مرضی نہیں ہوتی، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ کے حکم سے ہم اترتے ہیں۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، اللہ کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذلک، اور جو اس کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولا ہوا بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں اللہ آپ کو بھول گیا ہے اور اللہ کو ہمیں بھیجنا بھول جاتا ہے آپ کے پاس، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں
تو گویا کہ حضرت جبریل کے ذمے اللہ نے وحی بھیجنا لگایا. وہ وحی جب حضرت جبریل آتے تھے اللہ کے حکم سے آتے تھے اور پورا اللہ کا نظام ہوتا ہے. اسی طرح حضرت میکائیل ہیں، ان کے ذمے بارشیں ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ بارشیں اب برسانے کی ذمہ داری حضرت میکائیل کی ہے اور اب اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فکر نہیں ہے اور اللہ اس میں کوئی کردار نہیں ہے. وہ سارا کام اللہ کا ہوتا ہے. حضرت میکائیل ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے جو کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اصل میں اس لیے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہاں اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ نے کچھ کام اپنی مخلوق کے لگا دیے ہیں، فرشتوں کے یا اپنے بندوں کے. اب وہ بندے اپنی مرضی سے وہ کام سر انجام دیتے ہیں. اللہ نے انہیں اپنے اختیارات دے دیے ہیں، اب وہ اپنی مرضی سے کام سر انجام دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین فارغ ہو کر بیٹھ گئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کر کے، فرشتوں کو پیدا کر کے، یہ پورا نظام بنا کے، یہ سارے کام فرشتوں کو اور لوگوں کو سونپ کر اللہ تعالیٰ خود فارغ ہو کر نہیں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، اللہ نے دنیا کے اندر اللہ بندوں کے ذریعے کچھ بندوں کو مقرر کرتے ہیں، وہ دوسرے بندوں پر غالب آ جاتے ہیں. جب کہیں ظلم زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو مغلوب کر دیتے ہیں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو دفع نہ کرے تو زمین کے اندر فساد ہو جائے. اللہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو دفع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ دے دیتے ہیں. تو اللہ کافروں پر مسلمانوں کو غالب کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ فارغ بیٹھے ہیں اور دنیا کا نظام اللہ کے بندے چلا رہے ہیں. اللہ فارغ بیٹھے ہیں اور دنیا کا نظام جو ہے وہ فرشتے چلا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. اس زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ سے سوال کرتی ہے اور اللہ ہر وقت ہر روز کسی نہ کسی حالت میں ہوتے ہیں. اللہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی تدبیر میں مصروف ہے. یہ پوری کائنات کی تدبیر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل رہا. چاہے دنیا کے اندر اللہ نے ایک نظام بنایا ہواؤں کا، ایک سمندروں کا نظام بنایا، اور اللہ نے نظام بنائے، فرشتوں کا نظام بنایا، انسانوں کا نظام بنایا، اس کے باوجود ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی حفاظت نہ ہو، یہ زمین برقرار نہ رہے، یہ آسمان برقرار نہ رہے، فرشتے برقرار نہ رہے، انسان برقرار نہ رہے. اللہ کا اگر حکم نہ ہو، ہماری سانس چلنا بند ہو جائے. ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اور ایک لمحہ بھی ولا یعودہ حفظہما، اللہ زمین و آسمان کی حفاظت کر رہے ہیں اور اللہ کو ان کی حفاظت تھکاتی بھی نہیں ہے. تو یہ ایک اللہ نے نظام بنایا، اللہ کو پتہ اللہ نے کیوں بنایا ہے. تو یہ سمجھنا کہ اللہ وہ نظام بنا کر فارغ ہو کر بیٹھ گئے ہیں، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور یہ شرک کی بنیاد ہے. لوگ یہ دلیل دے کر اور لوگ یہ بات کر کے لوگ کہتے ہیں کہ اب اللہ نے اس کائنات کی ذمہ داری کچھ ابدال کو، کچھ کتب کو دے دی ہے، اب دنیا کا نظام کچھ ابدال چلاتے ہیں، اب دنیا کا نظام اللہ کے نبی، اللہ کے ولی چلاتے ہیں، اب دنیا کا نظام فلاں چلاتے ہیں، دنیا کا نظام فلاں چلاتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو جو کام سونپے ہیں، فرشتے اس کام کی تدبیر کرتے ہیں، لیکن وہ کام بھی ایک ایک کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. قرآن کریم کے تمام آیتوں کو اکٹھا کریں تو اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں یدبر الامر، اللہ تعالیٰ کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. اور ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ اتنی صراحت سے فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تدبیر فرماتے ہیں آسمان سے زمین تک. اللہ ہر کام کی تدبیر آسمان سے لے کے زمین تک اللہ فرماتے ہیں. تو اس کائنات کی تدبیر اللہ نے فرشتوں کو بھی دی ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس کی نگرانی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کام کی پوری تدبیر فرماتے ہیں. تو یہ سمجھنا کہ اللہ اپنا کام دوسروں کو سونپ کر فارغ ہو گئے ہیں، اللہ نے اپنا کوئی کام کسی کو نہیں دیا. اللہ نے کوئی کام فرشتوں کو سونپا ہے، کوئی کام انسانوں کو دیا ہے، وہ اتنا ہی دیا جتنا انسانوں کی طاقت ہے، جتنی اللہ نے انسانوں کو طاقت دی ہے، جتنا اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا محدود سا. اللہ نے جو کام فرشتوں کو سونپا ہے وہ اتنا ہی دیا جتنا اللہ نے فرشتوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، جو مخلوق طاقت ہے جو اللہ نے فرشتوں کو دی. اللہ نے جو کام ہوا کو دی ہے، جو کام سمندر کو دی ہے، تو وہ اتنا ہی دیا ہے جتنا اللہ نے وہ کام ہوا کو سونپا ہے. ہوا اللہ کے مخلوق ہے، ہوا کے کام بھی اللہ کے مخلوق ہے.
فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں تو فرشتے کے کام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انسان اللہ کی مخلوق ہے تو انسانوں کے کام بھی اللہ کے مخلوق ہیں. تو اللہ نے اپنا کوئی اختیار کسی فرشتے کو اللہ نے نہیں دیا. اللہ نے اپنا کوئی اختیار کسی فرشتے کو نہیں دیا. اللہ نے اپنا کوئی اختیار کسی نبی ولی کو نہیں دیا. اللہ نے زندہ کرنے کا مارنے کا اختیار کسی فرشتے کو نہیں دیا جو اللہ کا اختیار ہے. اللہ کسی کو واسطہ بنا دے، جیسے میں نے مثال پیش کی، بالکل الگ چیز ہے. ماں باپ انسان کو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، تو اب یہ سمجھنا کہ اللہ کے زندہ کرنے کا اختیار ماں باپ کے پاس آ گیا، اللہ کا اختیار اللہ نے عطا کر دیا ماں باپ کو، یہ بالکل غلط فلسفہ ہے. عطائی ذاتی اور عطائی اختیارات کا، یہ بند کر دیں دروازہ، یہ ذاتی اور عطائی اختیارات کا فلسفہ یہ بالکل ایک غلط فلسفہ ہے اور یہ شرک کی بنیاد ہے. فلاں اللہ کا علم غیب ہوتا ہے اور اللہ کے پاس ذاتی علم غیب ہے اور اللہ نے نبیوں کو اور فلاں ولیوں کو عطا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کوئی صفت کسی مخلوق کو عطا نہیں کرتے، اور اس کا اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ رد کیا ہے کہ اللہ نے مخلوق میں سے کسی مخلوق کو ذرہ برابر بھی اختیار نہیں دیا. اس اختیار سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا اختیار. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان و زمین میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. کون سا اختیار؟ جو اللہ کا اختیار ہے. وہ اللہ کے اختیار میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. تو یہ بڑی ایک گہرا نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے حضرت میکائیل کو بارش برسانے کا ذمہ داری سونپی ہے، وہ بالکل اس طرح جس طرح ماں باپ بچے کے وجود میں آنے کا باعث بنتے ہیں، وہ اس طرح کی چیز ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بچے کو پیدا کرنے والے ماں باپ ہیں، پیدا کرنا تو اللہ کی صفت ہے. اللہ نے ماں باپ کو ایک ظاہری طور پہ سبب بنایا ہے. ماں باپ کو خود پتہ ہے ماں باپ بچے کو پیدا نہیں کرتے. اسی طرح اگر اس کائنات کے اندر بارش برسانے کا کام ہے، اس کائنات کے اندر روح پھونکنے کا سور پھونکنے کا کام ہے، اسی طرح یہ روح قبض کرنے کا کام ہے، یہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں. یہ فرشتوں کی، یہ اللہ نے فرشتوں کو طاقت دی جو مخلوق طاقت ہے. اللہ کا جو زندہ کرنے کا اور مارنے کا اختیار ہے وہ کسی فرشتے کے پاس نہیں ہے. وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتہ وہ کرتا ہے، اللہ کا فیصلہ نہ ہو فرشتہ کچھ بھی نہ کر سکے. یہ نقطہ بڑے سمجھنے کا نقطہ ہے. اسی نقطے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ انبیاء اور اولیاء کو خدائی اختیارات دے دیتے ہیں، ذاتی اور عطائی کا فلسفہ بیان کر کے. فلاں فلاں صفات ذاتی ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے فلاں فلاں صفات وہ عطا کر دی ہیں ابدال کو، غوث کو، کتب کو، علم غیب عطا کر دیا ہے. اللہ نے کسی کو کوئی علم غیب عطا نہیں کیا. وہ جو اللہ کے پاس علم غیب ہے، اللہ وہ غیب، اس غیب پر کسی کو مطلع کر دے محدود انداز میں، جس کو وحی کہتے ہیں. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ پر وحی کر دیتے ہیں. ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، نہ آپ جانتے تھے انہیں نہ آپ کی قوم جانتی تھی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے کچھ لوگوں کو وسوسوں میں، فتنوں میں مبتلا کر کے وہ انہیں خدائی اختیارات دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی نبی غیبی چیزیں بیان کرتے ہیں تو نبیوں کے پاس علم غیب ہوا. دیکھو جی فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو پھر فرشتوں کے پاس اللہ کے اختیارات ہوئے. اگر فرشتوں کے پاس اللہ کے اختیارات ہو گئے ہیں تو پھر ماں باپ کے پاس بھی اللہ کے اختیار ہے. پھر کوئی قاتل قتل کرتا ہے کسی انسان کو، پھر کہنا چاہیے اس کے پاس بھی پھر مارنے کا اختیار ہے. جی میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ زندہ کے پاس بھی ہے، زندہ کے پاس بھی اللہ کا اختیار کوئی نہیں ہے. زندہ کے پاس بھی جو اختیار ہے محدود سا، وہ مخلوق اختیار ہے. اللہ نے مجھے ہاتھ دیا ہے، میں اس ہاتھ سے کسی پر ظلم کر سکتا ہوں، اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرا ہاتھ شل ہو جائے، میں کچھ بھی نہ کر سکوں. میرے ہاتھ میں گن ہو، پسٹل ہو، میں اس پسٹل سے کسی کو گولی مار دوں، اللہ کا فیصلہ ہو تو گولی چلے ہی نہ، وہ گولی پھنس جائے اور وہ واپس آ کے مجھے ہی لگ جائے. تو یہ ایک محدود سا اختیار ہے، ظاہری سا. یہ اگر ہے میرے پاس تو یہ مخلوق اختیار ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی. ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ہمارا عمل بھی اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، ہم خود اللہ کے تکوینی احکامات کے پابند ہیں، ہمارے اعمال بھی اللہ کے احکامات کے پابند ہیں. اصل میں کچھ گروہ ہیں اس
اس امت میں آئے جنہوں نے کہا کہ انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے، ولیعذ باللہ۔ وہ کہنے لگے اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، اور اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اب انسان کچھ ایسے کام کر لیتا ہے جو اللہ نے انسان کو سونپے ہی نہیں ہے، اور انسان خود کچھ کام کر لیتا ہے۔ انسان کے اعمال اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ امام بخاری نے کتاب لکھی ہے اپنے دور میں، خلق و افعال العباد، کہ بندوں کے افعال بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جب بندے اللہ کی مخلوق ہیں تو بندوں کے افعال بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جب فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں تو فرشتوں کے افعال بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو حضرت ملک الموت کا مارنا، یہ بات یاد رکھیے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ وہ اللہ کی صفت ممید کے اندر کوئی شراکت نہیں ہے۔ اگر حضرت ملک الموت مارتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو روح قبض کرتے ہیں، وہ اتنا ہی اختیار ہے جتنا ایک قاتل کے پاس اختیار ہے قتل کرنے کا۔ اللہ کا نہ فیصلہ ہو تو وہ قاتل قتل ہی نہ کر سکے، اس کا وار چوک جائے، اس کی گولی نکلے ہی نہ، اگر نکلے بھی تو وہ گولی لگ کے اثر ہی نہ کرے۔ آگ نے کتنا اثر کیا تھا حضرت ابراہیم پر، اب ظالموں نے تو حضرت ابراہیم کو اپنی طرف سے جلا دیا تھا، تو وہ تو کچھ نہیں کر سکے نا، اللہ کا فیصلہ نہیں تھا۔ اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو ملک الموت بھی کچھ نہ کر سکے، اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو فرشتوں کی جماعت بھی کچھ نہ کر سکے۔ تو میں نے تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگایا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ کوئی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، انسان ہو یا فرشتے، کوئی کام کرتے ہیں وہ فرشتوں کا مخلوق اختیار ہے، اللہ کا اختیار کوئی فرشتہ بھی استعمال نہیں کرتا، کوئی انسان بھی اللہ کا اختیار استعمال نہیں کرتا۔ اللہ کے اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کا کوئی اختیار ذرہ برابر بھی کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا رب ہے جس کے لیے بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ قطمیر کیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کا چھلکا، وہ کھجور کی گٹھلی کا چھلکا اور جھلی کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ کا اختیار، اللہ کا اختیار اللہ کی کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اختیار سونپ کے فارغ ہو کے نہیں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو ہماری سانس بند ہو جائے، ابھی ہوا بند ہو جائے، یہ زمین و آسمان گر پڑے، اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ تو فالمدبرات امرا، اس سے مراد کون سی تدبیر ہے جو فرشتے کرتے ہیں؟ یعنی اللہ جو فرشتوں کو کام سونپتے ہیں، فرشتے اپنے محدود مخلوق اختیارات کی بنا پر ان کی جو تدبیر کر سکتے ہیں محدود طور پہ، فرشتے وہ تدبیر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کائنات کا سارا نظام ہی فرشتوں نے سنبھال لیا اور اللہ کو فارغ کر دیا۔ اللہ کا نگرانی اور اللہ کا نظام ان فرشتوں کے اوپر چل رہا ہے۔ اللہ فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آگ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ کے اوپر، اس جہنم کے اوپر اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو بڑے سخت دل ہیں، بڑے سخت جان ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ انہیں حکم دیتے ہیں وہ اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر فرشتے بھی پر نہیں مار سکتے، کوئی ہوا، کوئی سمندر، کوئی انسان، کوئی اللہ کی مخلوق پر بھی نہیں مار سکتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو کوئی تدبیر کرتا ہے وہ اپنے محدود مخلوق اختیارات کے تحت تدبیر کرتا ہے، اللہ کی جو تدبیر ہے نا اس پہ کوئی دخل اندازی نہیں کرتا۔ فالمدبرات امرا، پس تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم کاموں کی، جو اللہ نے کام سونپے ہوتے ہیں انہیں وہ محدود طور پہ مخلوق طور پہ اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کو یاد کرو جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی کیا مراد ہے؟ اس سے پہلا سور پھونکنا مراد ہے۔ اللہ نے موت کی بات کی ہے، اور موت جو فرشتے فوت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ملک الموت کی نگرانی میں، ان کا ذکر کرنے کے بعد، ان فرشتوں کا ذکر کرنے کے بعد، ان فرشتوں کے دیگر کام ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اب ذکر کیا آخرت کا، قیامت کا۔ اس دن کو یاد کرو، اس دن کی تیاری کرو، دنیا غفلت میں نہ گزارو۔ وہ دن آنے والا ہے جس دن کانپنے والی کانپے گی، جس دن پوری دنیا تھر تھرا جائے گی، پوری دنیا کے اندر کھڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے گی، پوری دنیا جو ہے وہ کانپ کر رہ جائے گی، ہلا کر رکھ دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، تو یہ پہلا نفخہ مراد ہے۔ اس دن کانپے گی کانپنے والی، پوری دنیا جو ہے جو کانپ جائے گی، تھر تھرا جائے گی، کھڑکھڑا جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، پیچھا کرے گی اس کے
پیچھے آنے والی. رادفہ عربی زبان میں ردیف کہتے ہیں سواری پہ پیچھے بیٹھنے والے کو. ایک ہوتا ہے اصل سوار جو سواری کو چلا رہا ہوتا ہے، اور ایک اونٹ پر مثلاً اصل سوار بیٹھا ہے اور ایک اس کے پیچھے جو سوار بیٹھا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. یا گھوڑے پر اگر ایک اصل سوار بیٹھا ہے جو گھوڑے کو کنٹرول کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اگر وہ کسی بچے کو بٹھا لے، کسی بڑے کو بٹھا لے، اسے ردیف کہتے ہیں. تو رادفہ کا مطلب پیچھے آنے والی. تو پیچھا کرے گی اس کا، یعنی ایک دن آنے والا ہے جس دن کانپنے والی کانپے گی. یعنی جس دن پہلا سور پھونکا جائے گا تو ایک سور نہیں ہوگا. جب ایک سور پھونکا جائے گا پھر تو ہر چیز کانپ اٹھے گی اور ہر چیز تھر تھرا اٹھے گی اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج چاند اکٹھے ہو جائیں گے، سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، زمین و آسمان کو اٹھا کر ایک ہی دفعہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یہ تو ایک دفعہ کانپنا ہے اور ایک دفعہ کھڑکھڑانا ہے اور ایک دفعہ زلزلہ آنا ہے. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور پیچھے آنے والا اس کا پیچھا کرے گا. یعنی ایک اور سور ہوگا اس کے پیچھے، دوسرا سور ہوگا. یہ دوسرا سور جو ہے یہ ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے نفخۃ الصعق، مدہوشی کا نفخہ اور تباہی کا نفخہ، جس میں ہر چیز تباہ ہو جائے گی، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، قیامت واقع ہونا. اور ایک دوسرا نفخہ بھی ہے جس کو کیا کہتے ہیں، نفخۃ القیام، کہ جس نفخے سے سارے زندہ ہو جائیں گے، پرانے بھی حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کے دن تک مرنے والے سارے زندہ ہو جائیں گے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں سورہ زمر میں اس طرح کیا ہے. ونفخ، سورہ زمر آیت نمبر 68، ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. سور میں پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں ہر چیز بدہوش ہو جائے گی، مر جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. یہ ایک نفخہ ہے پہلا. ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، پھر سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. تو پہلا نفخہ جس کو نفخہ صعق کہتے ہیں اور دوسرا نفخہ جسے نفخہ قیام کہتے ہیں. تو یوم ترجف الراجفہ سے مراد پہلا نفخہ صعق مراد ہے جب قیامت واقع ہوگی، جب ہر چیز تھرا اٹھے گی، کانپ اٹھے گی. اور تتبعها الرادفہ ایک نفخہ نہیں ہے، اس کے پیچھے آنے والا ایک اور نفخہ اس کے پیچھے لگ جائے گا. اور دوسرا نفخہ ہے. اب ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اس پر حدیث کی روشنی میں. 40 کا فاصلہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق وہ 40 سال ہیں کہ 40 مہینے ہیں کہ 40 دن ہیں، اللہ کو پتہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کی مشہور حدیث کئی دفعہ بیان ہوئی ہے. تو اس کے پیچھے ایک اور نفخہ لگے گا، وہ نفخہ قیام ہے. پھر سب میدان محشر میں اکٹھے ہو جائیں گے. وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس دن کامیاب کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.